میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 53 اور 54 دو آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو اس میں ذکر ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو جو 53 نمبر کی آیت ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ کتاب سے عربی کے اندر کیا مراد ہے؟ ضابطہ، قانون، اللہ کے قانون کا ضابطہ جو انسانیت کی بہتری کے لیے ہے، عالمگیر انسانیت کی بہتری کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الکتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو یہ جو الکتاب ہے یہ تمام انبیاء کو دی گئی، کوئی بھی نبی الکتاب کے بغیر نہیں آیا، اور تمام انبیاء کو ایک ہی کتاب دی گئی، ایک ہی قانون دیا گیا جس کو ہم یہ شریعت بولتے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ نہیں ہے جیسے ان کے متعلق عقیدہ بنایا گیا کہ مختلف انبیاء کو مختلف شریعتیں، مختلف کتابیں دیں گی، بالکل نہیں، ایک ہی وحی ہے، اللہ کا قانون ایک ہے، تو وہ سارے انبیاء کو یہی دی گئی۔ ہاں البتہ یہ چیز ہے کہ کتاب کی جو ایڈجیکٹیوز ہیں، الکتاب کی ایڈجیکٹیو مختلف ہیں۔ الفرقان کہا گیا ہے، کہیں برہان کہا گیا ہے، تو کہیں مبین کہا گیا ہے، تو یہ اس طرح کے یہ اس کے ایڈجیکٹیو ہے۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کو الکتاب دی اور یعنی ضابطہ حیات دیا، تو وہ ضابطہ حیات کس قسم کا تھا؟ والفرقان، وہ فرق کرنے والا تھا، کس میں؟ سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والا، تمیز کرنے والا، ڈسٹنکشن قائم کرنے والا۔ تو ایسی الکتاب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یا ساتھ ہی اس الکتاب کے فرقان کہہ کر اس کا ایڈجیکٹیو، اس کی خصوصیت بھی بتا دی کہ وہ حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی تھی۔ یہ چیز کیوں کی، اس کی آگے پھر ریزن بھی بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ لعلکم تہتدون، اس لیے کہ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ تہتدون، یہ ہدایت، ڈائریکشن، تاکہ تمہیں راستہ ملے، صحیح راستہ کی طرف تمہاری رہنمائی ہو جائے اور تم منزل مقصود کے اوپر پہنچ جاؤ، یہ اس کے معنی ہے۔ تو اس لیے الکتاب دی گئی ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب یہ کتاب دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، تو اب دینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ قوم کو اس کی اتباع کرنی چاہیے تھی۔ تو لیکن یہ ہوا کہ کچھ لوگ اتباع کرتے رہے، لیکن کافی سارے لوگ جو تھے انہوں نے اس سے انحراف بھی کیا۔ تو اب اگلی آیت کے اندر جو آیت نمبر 54 ہے اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، ظلم کر لیا ہے۔ کیوں؟ کیا ظلم کیا ہے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ تم نے بچڑے کو پکڑ کے، یعنی اس کو اپنا معبود بنا کے، اس کی ورشپ کر کے تم نے اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ تو اس لیے تم اب کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، یہ باری بنانے والا، پیدا کرنے والا، جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تو تم اس کے قوانین سے رجوع کرو، یعنی اس کے جو قوانین جو تمہاری تمام انسانیت کی بہتری کے لیے اس الکتاب کے اندر ہیں، ان قوانین کو فالو کرو، تو اس سے تم تباہی سے بچ جاؤ گے۔
یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، فتوبوا الی باریکم، کہ یہ جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں بنانے والا ہے، تم اس کی الکتاب، وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کون سے قوانین بہتر ہیں، اس نے جو تمہاری بہتری کے قوانین دیے ہیں، جو ضابطے دیے ہیں زندگی گزارنے کے، تم ان کو فالو کرو، ان کے اوپر تم عمل کرو تاکہ تم انجام بد سے بچ سکو۔ اور آگے کیا کہہ رہا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ قابل غور لفظ ہے۔ فَاقْتُلُوا کا مطلب عام طور پر ہم یہی لیتے ہیں، قتل کرنا، تو انفسکم، تم اپنے نفس کو، تم اپنی جانوں کو قتل کرو، تو یہ اس کے لفظی معنی مراد نہیں لیے جا سکتے۔ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو، لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنے نفس کو یعنی اپنی جانوں کو قتل کر دو، مار دو، یہ تو خودکشی ہے اس کے معنی۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کے لفظی ترجمے جب آپ لیں گے، ساری یعنی جتنا بھی قرآن ہے سارا کا سارا، آپ اس کا لفظی ترجمہ بھی نہیں کر سکتے، سارے کے سارے قرآن کا بامحاورہ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے۔ جہاں پر محاورہ ہے وہاں پر محاورہ کی روح سے اس کا انٹرپریٹیشن ہوگی، جہاں پر کوئی لفظی معنی مراد لیے جا سکتے ہیں وہاں پر لفظی معنی مراد لیے جائیں گے، جہاں پر تمثیلی معنی مراد لینے چاہیے وہاں پر تمثیلی معنی مراد لیے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کا انداز اسلوب اس کی روح سے طے کیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو معنی ہیں وہ لٹریری میننگز ہوں گے یا اس کے جو ایڈیامیٹک یا تمثیلی یا تشبیہاتی میننگ ہوں گے، تو یہ چیز تمثیلی معنی ہوں گے۔ تو یہ چیز قرآن کا انداز اسلوب جو ہے، اس کا جو کنٹینٹس ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کی روح سے طے ہوتا ہے کہ کیا اس کا انٹرپریٹیشن ہوگی۔ تو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ یہاں پر قرآن کریم اس لیے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ جو خدائی، ان کا جو مصری دیوتا تھا ان کا، جس کو وہ خدا مانتے تھے، تو اس کی وہ ورشپ کر رہے تھے اپنے نفسانی خواہشات کی روح سے۔ تو اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تمہاری جو نفسانی چیز ہے جس کی روح سے تم نے کیا ہے اس کو ختم کرو، یعنی تم نے اپنے ایک خواہش نفس سے اپنا ایک تم نے معبود بنا لیا ہے بچڑے کو، جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تمہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، تمہارے لیے کوئی قوانین نہیں بنا سکتا، تو وہ تو ایک بچڑا ہے، اس کو تم نے اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی ورشپ کر رہے ہو، تو اپنا وقت برباد کر رہے ہو، تو اس سے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ جو جس خواہش نفس سے تم نے یہ کام کیا ہے اس چیز کو ختم کرو اپنے اندر سے۔ اس کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ قتل کر دو اپنے آپ کو، تو یہ معنی نہیں ہے اس کے۔ اور آگے کہہ رہا ہے ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہیں جو بنانے والا ہے اس کے نزدیک یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے، تم نے تو اپنے نزدیک یہ بہتر سمجھ لیا نا کہ بچڑے کو ہم الہ بنا لیں، تو اس سے تو کچھ حاصل ہونے والا نہیں، تم اپنا وقت برباد کرو گے، مذہب میں پڑھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر لو گے۔ تو تمہارا جو پیدا کرنے والا ہے وہی تمہیں صحیح قوانین دے سکتا ہے، اس کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کرو، اور اس کے نزدیک یہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم چھوڑ دو یہ چیز جو تم نے غلط اختیار کر رکھی ہے، غلط روش اختیار کر رکھی ہے بچڑے کو معبود بنانے کی، اس کی ورشپ کرنے کی، تو اس سے تمہیں نقصان ہوگا۔ اور آگے کہہ رہا ہے فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ یہاں پر کیا چیز کہہ رہی کہ جب تم یہ چیز کرو گے تو پھر اللہ کا جو قانون ہے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ اللہ کوئی دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے تو تم اب اس بچڑے کو چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ فتاب علیکم، تو اس سے کیا ہوگا کہ جب تم اپنی غلط روش کو چھوڑو گے تو پھر اللہ کے جو قانون کی اتباع سے جو سرفرازیاں ملنی چاہیے وہ تمہیں ملیں گی، تمہیں سامان رزق ملے گا، تمہیں حکومت اور اقتدار ملے گی۔ یہاں پر یہ چیز کہہ رہا ہے، تو اس سے ہوگا یہ کہ جو اللہ کا جو
قانون مکافات عمل ہے، اس کی روح سے تمہارے لیے خوشحالیوں کا سامان پیدا ہوگا، کامرانیوں اور سرفرازیوں کی طرف تمہارے قدم بڑھیں گے۔ یہ چیز ہے، انہ هو التواب الرحیم۔ اور کیا ہے؟ عام طور پر ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی رحم جانتے ہیں نا ہماری معنوں میں کیسے استعمال کرتے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا تو ہم کہتے نہیں یار اس کے اوپر کوئی رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ عربی میں اس معنوں میں نہیں ہے رحم، ماں کے وہ جو رحم ہے جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، وہیں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ رحم کے معنی کیا ہے۔ پرورش کرنا، اور ایسے طریقے سے کرنا کہ اس کے اوپر احسان بھی نہ رکھا جائے۔ جیسے ماں بچے کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، وہ بچے کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے لیے، اپنی یہ جو جتنی بھی کریشن ہے، انسان ہے یا دوسرے بھی حیوان ہیں، تو ان کے لیے سارا کارخانہ کائنات رزق پرووائڈ کرنے میں اس نے بنایا ہوا ہے۔ کیسے آکسیجن پرووائڈ ہو رہی ہے، کس طرح سے پانی آسمان سے بارش برس رہی ہے، کس طرح زمین کے اندر پانی کے ذخائر ہیں، کس طرح وہ ہم زمین کے اوپر نباتات اگ رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ ایک ایک چیز کے اوپر آپ غور کریں، پورا نظام دیکھیں، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کے سامان رزق کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انتظام کر رکھا ہے، اور اس کے اندر کتنی ورائٹی ہے کھانے کی چیزوں کی، خوشبوؤں کی، تو مٹھاس کی، کتنے قسم کے ذائقے ہیں، میٹھا، کھٹا۔ تو اس طرح یہ چیزیں آپ یہ دیکھیں کہ اس کی حسن، یہ جو ذوق جمال ہے، ایستھیٹک سینس، اس کی سیٹسفیکشن کے لیے کتنی قسم کے پھول ہیں۔ یہ دیکھیں پھول سے انسان کا کوئی پیٹ نہیں بھرتا، لیکن یہ ایستھیٹک سینس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت چیزیں، پھول، ان کی خوشبوئیں، ان کے کلرز، ایسے پہاڑوں کے اوپر وہ جو سبزہ، تو یہ چیزیں اس طرح سے ہیں۔ برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیاں کتنی خوشنما لگتی ہیں، آسمان کے اوپر وہ جو ستارے ہیں کتنے رات کو ٹمٹماتے ہوئے خوبصورت لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے وہ ان کی نشو و نما کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں الرحیم کے اندر آتی، پروگریسیولی ان کو ایوالو کرنا، پروگریسیولی ایولیوشن کا عمل کرنا، اس کو قرآن الرحیم بولتا ہے، اور یہ اس طرح سے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ اس آیت کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو یہ 2 آیتیں اس کے اوپر ہم نے کی آج اس ویڈیو میں، تو بہت قابل غور ہیں، ان کے اوپر خود غور کریں، تدبر کیا کریں۔ جب آپ کریں گے تو پھر قرآن کے جو حقائق اور معارف ہیں وہ سمجھ آنے لگیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم 54 آیت پر آ گئے، اسی طرح ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی بھی مذہبی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو خود سمجھاتا ہے، اس کا کلام اتنا جامع ہے، اتنا کنسائز اور کمپریہنسو ہے، اتنا وہ بامانی ہے کہ وہ اپنی بات کو خود سمجھا دیتا ہے۔ کسی کتاب، مذہبی کتاب کے اوپر اس کا جب آپ انحصار کریں گے تو پھر یہ کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی، کچھ اور ہی سمجھ آئے گا، وہ پھر کلام اللہ نہیں ہوگا، وہ پھر انسانوں کی طرف آپ چلے جائیں گے، ان کی مذہب، ان کے بنائی ہوئی شریعتیں، فقہ، ان کی طرف آپ چلے جائیں گے، قرآن پھر بائی پاس ہو جائے گا۔ یہ چیز ہے۔ تو اس کو قرآن تطہیر کا امر بولتا ہے کہ انٹلیکٹ کے اندر صرف قرآن کے قوانین اور اس کی روشنی ہونی چاہیے۔ اس میں اگر کوئی بھی مذہبی کتاب کو ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ قرآن کی روشنی سے انسان محروم رہ جائے گا، جو سمجھ آئے گا پھر غلط آئے گا۔ یہ چیزیں ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو تفہیم ہے، انڈرسٹینڈنگ، یہ خالص قرآن سے ہی ہوگی، اس کے لیے کوئی مذہبی کتاب اس کے ساتھ نہیں ملائی جا سکتی۔ تو اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔